بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے القابات: ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، اسد اللہ، فاتح بدر و احد، خندق، فاتح صفین، جمل، نہروان، ایلیا، ابو الحسن، زوج بطول، کشاف القروب، قاتل الناقصین، قاتل المشرکین، ابو الائمہ، ابو تراب، سید العرب، نفس اللہ، نفس رسول، وسیع رسول، اخی رسول، مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، کل ایمان، مظہر العجائب، جناب امیر، رجل، حیدر کرار، کرار غیر فرار، صالح المومنین، قائد غر المحجلین، قسم النار والجنہ، سامو النجوہ، نفس اللہ، نفس رسول، عدد اول، نور اول، مخلوق اول، بشر اول، مرد جہاد، قاری قرآن، ناشر قرآن، حافظ قرآن، محافظ قرآن، ارتضیٰ، مرتضیٰ، نقطہ با، ولی اللہ، کل ایمان، ساقی کوثر، جناب امیر، حیدر کرار، الحق ما علی با علی ما الحق، انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا و علی من نور واحد، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، علی میں جسم تم میرا سر، اور انسان کی شناخت اس کے سر سے ہوتی ہے۔ اور اے پروردگار عالم، جہاں جہاں علی پھرے حق کو وہاں وہاں موڑ دے۔ اب اگر دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے تو یہ دیکھو کہ امیر المومنین کہاں ہیں۔ امیر المومنین کے القابات کی تعداد 600 سے 750 کے درمیان ہے، جو ہم تک معلوم ہوئی ہے، مگر جو نہیں پتہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ افلاک میں، کائنات میں جو مٹی ہے وہ کائنات کی اساس ہے۔ اگر وہ رب العالمین ہے تو اس کا رسول رحمت للعالمین ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ خدا کی ربوبیت ہو، اللہ کی ربوبیت ہو، محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین موجود ہو اور گواہی دینے کے لیے علی مرتضیٰ نہ ہو۔ اسی لیے کائنات کی اساس مٹی ہے۔ آپ ابو تراب ہیں، رجل ہیں، نفس اللہ ہیں، نفس رسول ہیں، آپ شہنشاہ اولیاء ہیں، شہ سوار لفتح ہیں، کل ایمان ہے، ساقی کوثر ہیں، بے شمار القابات ہیں آپ کے۔ اور مولا کائنات کی شان میں کیا بتا سکتا ہوں؟ جب آپ فاتح مکہ بن کے رسول خدا آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے دوست کے اوپر مولا کائنات کو سوار کیا اور پوچھا کہ علی، رسول خدا نے کہ علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ آپ نے کہا ایسا لگ رہا ہے یا رسول اللہ کہ میں عرش مقام ہو چکا ہوں، عرش مقام ہو چکا ہوں۔ لات، منات، عزا اور 4 حبل، ان بتوں کو آپ نے توڑا۔ خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے وہ آپ نے اس کو توڑ دیا۔ بت شکن کہلانے کے حقدار صرف اور صرف مظہر العجائب، مولا کائنات، امام المتقین، امیر المومنین، جناب امیر، سید العرب، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ ہی ہیں۔ میں نے کسی سے یہی کہا تھا کہ یہ تلاش کرو کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اس میں کوئی راز پنہا ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ اگر علم کا لام دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ہے، علم کا میم دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ ہے، اور علم کا عین دیکھا جائے تو علی ولی اللہ ہے۔ تو لوگ کہیں گے عین پہلے ہے، میم بعد میں ہے۔ تو اسی لیے تو رسول خدا نے سمجھانے کی کوشش کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، پہلے باب آئے گا، پہلے در آئے گا، جب در سے داخل ہوگے تو شہر آئے گا، پہلے عین آئے گا، میم بعد میں آئے گا۔ اس لیے علم کا لام لا الہ الا اللہ، علم کا میم محمد رسول اللہ، علم کا عین علی ولی اللہ، کیونکہ در سے ہو کے تم پہنچو گے شہر تک۔
کیا کیا تعریف جناب امیر کے بیان کی جائے۔ جب بت شکن آپ کہلائے، بت توڑے دوش رسول پہ سوار ہو کے کہا کہ شب ہجرت میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح ہوتے ہی امانت داروں کو دے کے آ جانا، مدینے میں مجھ سے مل لینا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ نہیں پوچھا کون سا سامان کس کا ہے، مجھے بتائیے، مجھے فہرست بتائیے، مجھے تفصیل بتائیے، کچھ نہیں کہا، بس سامان دے کے امانت داروں کا واپس چلے آ جانا اور مدینے میں مجھ سے مل لینا۔ صرف ایک سوال پوچھا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں علی، میری جان بچ جائے گی۔ اور یہ کہہ کے ننگی تلواروں کے درمیان سے جو کافر اور مشرکین لیے ہوئے تھے، آپ ان کے درمیان میں سے گزر گئے، ایک مشت خاک اڑائی اور ان کو اندھا کر دیا۔ اسی چیز کو سورہ یاسین کے آیت نمبر 9 میں اللہ نے رقم کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے سے پیچھے سے دیوار بنا دی ہے، اوپر سے ان کو ڈھک دیا ہے، گویا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ وہ مستخاک جو تراب کے ذریعے جس نے ان کو اندھا کیا، ان کے درمیان سے رسول خدا گزر گئے۔ سورہ توبہ نواں سورہ قرآن مجید کا، کوئی لے کے گیا تھا، وہی آئی، یا رسول آپ لے کر جائیے، یا جو آپ کا نفس ہو، جو آپ میں سے ہو، وہ جائے گا۔ کسی کو بھیج کے کسی کو بلایا اور اس سے سورہ توبہ لے کر یہ سورہ توبہ مولا کائنات کے حوالے کی گئی اور دی گئی۔ مباہلہ جب ہوا بنی نجران سے مباہلہ، تو اس کے بعد سے تاریخ نے بتایا گود میں حسین ابن علی تھے اور امام حسن مجتبیٰ کا رسول خدا نے شانہ تھاما ہوا تھا۔ آپ کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور بالکل شہزادی کی پشت پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ بنی نجران عیسائیوں کے وفد نے کہا، ہم وہ متبرک اور مکرم چہرے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نور ساطع ہو رہا تھا، کیونکہ رسول کو بھی مانو اور جو رسول کے ساتھ اس کی نصرت بھی کرو، مدد بھی کرو، اور جو نور ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا ہے اس کو بھی تسلیم کرو۔ یہ کھلی ہوئی قرآن کی آیت ہے۔ تو بنی نجران عیسائیوں کے وفد نے کہا، ہم وہ نور، ہم وہ متبرک چہرے دیکھ رہے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ خاتون جنت کا چہرہ مبارکہ دیکھتے، سوال ہی نہیں پیدا۔ پھر وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ نور جو ساطع ہو رہا تھا پنجتن پاک کے درمیان۔ انہوں نے کہا، ہم وہ نور دیکھ رہے ہیں، وہ تجلی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ قرآن صامت کے لیے کہا کہ اگر میں جبل پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن صامت کی کیا بات ہے؟ جو چیز ہمیں قرآن صامت نہیں دے سکتی ہے، ہم اگر پوچھیں ہاتھ جوڑ کے ہمیں 1,23,999 انبیاء کی پوری فہرست دی جائے نام کی، قرآن قاصر ہے۔ مگر اگر ہم قرآن صامت کے علاوہ قرآن ناطق سے پوچھتے، قرآن ناطق ایک ایک نبی کا نام لے کے آپ کو لکھوا سکتا تھا، بتا سکتا تھا۔ ابھی ایک وارث پردہ غیبت میں ہیں، حجت خدا، بقیت اللہ، امام عصر، امام زمانہ، قائم آل محمد، امام مہندی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، جن کو سب پتہ ہے، سارا معلوم ہے۔ جب پردہ غیبت سے پردہ اٹھے گا غیب سے اور آپ تشریف لے کر آئیں گے تو جو کچھ وہی ہوگا کہ جو کچھ لوگ پوچھنا چاہیں گے ان کا جواب ملے گا، اور جو کچھ بھی، چاہے وہ منافقین ہوں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، ان کو قتل کریں گے آپ ذوالفقار سے، اور جو متقی ہیں، جو مومنین ہیں، متقی ہیں، وہ یکجا ہو جائیں گے، اور ہر طرف امن ہی امن ہوگا جس وقت ظہور آپ کا ہوگا۔ علی ابن ابی، یہ شعبان المعظم کا مہینہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ یکم شعبان المعظم سے لے کے پورا مہینہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے، جس میں جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین ثانیہ زہرا انہوں نے ظہور فرمایا، جس میں حسین ابن علی نے ظہور فرمایا، جس مہینے میں ابوالفضل عباس علمبردار نے ظہور فرمایا، جس مہینے میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی آپ نے ظہور کیا، اور جس متبرک مہینے میں 12ویں امام حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور پر نور ہے۔
15 शाबान और मुअज़्ज़म आप दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। इसी तारीख़ों के अंदर जो शहर अली अकबर से भी मंसूब है आपका ज़हूर हुआ। इतना अजीम महीना मुतबर्रक महीना है, और जो रजब को शाबान से और शाबान को रमज़ान से मिला देते हैं, उनका क्या ही कहना है। मैं तमाम लोगों को, क्योंकि मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ कि जिनके ज़बान पे कलमा आया और कल्ब में नहीं गया, अहले इस्लाम, जिनका कलमा ज़बान से कल्ब में चला गया वो ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इनके कल्ब में कलमा आ चुका है। और जिन्होंने आले मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत को तस्लीम किया और अजर रिसालत किया, उनको मैं अहले मवद्दत कहता हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, क़ुरबत से मेरी मवद्दत करो, मोहब्बत करो नहीं, मवद्दत करो। मोहब्बत लाजमी नहीं है, मवद्दत कंपलसरी है, करना ही करना है, करना ही करना है। जब हिसाब किताब हो जाएगा, कुरान कहता है, जब लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो हम उनको बुलाएंगे और कहेंगे तुमसे उस अहम सवाल के बारे में तो अभी पूछा ही नहीं है। वो अहम सवाल क्या है? वो अहम सवाल है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो सवाल है। पांच कैटेगरीज में अल्लाह ने तकसीम किया है। नबी, जिससे नबा निकला है, खबर पहुंचाने वाला। रसूल, किसी से लेके किसी को देने वाला। जनाब जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को भी कुरान में अल्लाह ताला ने रसूल कहा है, यहाँ से लिया वहाँ दिया। नबी, रसूल, खलीफा, जानशीन, मैं ज़मीन पर अपना जानशीन खलीफा बना रहा हूँ। उसके बाद से है इमामत, कायद, रहनुमा, लीडर, हुक्मरान, इमाम। और 5वीं मंजिल पे विलायत, जो कानून को बनाए, जो कानून मुरतब करे, उसे विलायत कहा जाता है, उसे वली फ़क़ी कहते हैं। अल्लाह नबी नहीं, अल्लाह रसूल नहीं, अल्लाह खलीफा नहीं, अल्लाह इमाम नहीं, अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो साहिबान ईमान वली जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक विलायत का वली का ओहदा ऐसा है जो अल्लाह के पास भी है, रसूल के पास भी है, और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास भी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।